تو میں سوچ رہا تھا کہ اگر ہمارے یہاں پہ سیم ہوتا کہ مسجد نبوی ہوتی، ٹھیک ہے، کعبہ شریف ٹھیک ہے ہمارے یہاں پہ ہوتا تو ہم اتنی ٹیک کیئر کر ہی نہیں پاتے. ہم تو تاج محل بھی ڈیزرو نہیں کرتے انڈیا والے. سچ بات تو یہ ہے کیونکہ تاج محل جو پورا سفید تھا اس کی بھی اب لال نہیں پیلا، اتنا پولوشن سے پیلا ہو چکا ہے، اس کی مینٹیننس نہیں کر پاتے. تو یہ اسی کہاں سے اتنی کرتے نہیں ہے کرتے کہ ہیں. نہیں؟ اتنا احترام جتنا کرتے ہیں، اتنی صفائی ہاں نہیں کرتے. انڈیا والے کر. تو ویڈیو اسٹارٹ کرتے ہیں. For the first time مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ہمیں ان خدمات اور انتظامات کو قریب سے دکھانے کی اجازت ملی ہے فرسٹ جو ٹائم دن رات لاکھوں زائرین کی خدمت میں مصروف رہتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام پیش کرنے کے طریقے سے لے کر مسجد نبوی کے ہر اس شعبے تک جو آپ کے سکون، راحت اور عبادت کو ممکن بناتا ہے. یہ قالین کیسے بدلے جاتے ہیں، آب زمزم آپ تک کیسے فرسٹ ٹائم پہنچتا ہے، کسی نے بھی ایسی اور یہ ویڈیو آج تک عظیم بنائی گنبد نہیں. آخر خود بخود کیسے کھلتے ہیں. سینکڑوں خادم 24 گھنٹے صرف اور صرف زائرین کی خدمت کے لیے. خدمت کے آج لیے ہم مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایسا رخ دیکھیں گے جو شاید پہلے کبھی اس انداز میں نہیں دیکھا گیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم ٹو ویری اسپیشل نیو ولاگ فرام مسجد نبوی. خصوصی طور پر میں ہوں زبیر ریاض مدینہ منورہ سے. سب سے پہلے درود السلام اللہم صلی وسلم علی نبینا و حبیبنا محمد و آلہ و صحبہ صلی اللہ علیہ وسلم. اتنی اچھی مسجد نبوی میں لینگویج ہے. لاکھوں زائرین ڈیلی آتے ہیں، یہاں پر نماز پڑھتے ہیں اور یہاں کا نظام کس طرح کام کرتا ہے اس کی جھلک تو دیکھتے ہیں، لیکن اس سارے پلان اور اس سارے آپریشن کے پیچھے کس قسم کی خدمات ہوتی ہیں، کیا کیا چیز انوالو ہوتی ہے، یہ کبھی بھی آج تک کوئی نہیں جان پایا. تو آج کے اس اسپیشل ولاگ میں انشاءاللہ ہم ان ساری چیزوں کا احاطہ کریں گے کہ ہیئت شؤون عنایت الحرمین الشریفین جو ہے کس قسم کی خدمات جو ہے زوار کرام کے لیے، اور مسجد نبوی کے اندر جو نقل و حرکت ہے، جو امن و امان ہے، جو سیکیورٹی کے انتظامات ہیں اور صفائی کے انتظامات ہیں، ان سب کا کس طرح خیال کیا جاتا ہے اور کس طرح یہ ساری چیزیں پلان کی جاتی ہیں اور کون کون سی چیزیں استعمال ہوتی ہیں. آج کے اس اسپیشل ولاگ کے اندر ان سب چیزوں کا انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ احاطہ کریں گے. میری آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو اپنے پاس سیو ضرور کر لیں، جب بھی ٹائم ملے اس کو ضرور دیکھیں تاکہ آپ یہ جان پائیں باریکی کہ سے المملکۃ بتا رہے العربیہ کہ السعودیہ اس کی کتنی جہود ہیں خدمت الحرمین الشریفین میں، اور خادم الحرمین الشریفین الملک سلمان حفظہ اللہ اور ولی عہد جو ہے محمد بن سلمان کس طرح کا ایک انفلوئنس ہے کہیں اس پہ ایسا نہیں معاملے لگتا پر کہیں کہ پہ چھوٹا زائر سا بھی کو جو ہے مکڑی کا کسی جالا قسم دکھ کی جائے کوئی یا شکایت کچھ نہیں وہ ہونی چاہیے مسجد نبوی اور مسجد الحرام میں زیارت کے لیے. پلر پہ مسجد نبوی جیسے کی ہاتھ جو لگاتے ہیں تو اندرونی پلر گندا ہو دروازے ہیں جاتا ہے نا، تقریباً ان کی تعداد کچھ گندگی 100 نہیں کے ہے آس پاس بھائی. ہے. مکہ اور مدینہ میں فرق یہ ہے کہ مکہ میں لیڈیز اینڈ جینٹس کے لیے دروازے ایک ساتھ ہی مطلب ہوتے بہت ہیں، لوگ ایک لیکن جگہ مدینہ ہاتھ لگاتے المنورہ ہیں میں تو وہ نشان ہو جاتے لیڈیز ہیں نا، کی گندا ہو انٹری جو جاتے ہے ہیں. وہ علیحدہ دروازوں سے ہوتی ہے اور مردوں کی انٹری جو ہے وہ علیحدہ دروازوں سے ہوتی ہے. ان میں سے جو خواتین کے لیے مخصص دروازے ہیں 13 سے لے کر 15 اور 25 سے لے کر 29 نمبر کے دروازے جو ہیں یہ صرف اور صرف خواتین کے لیے مخصص ہیں، جن سے خواتین مسجد نبوی کے اندر داخل ہو سکتی ہیں. اس کے علاوہ جتنے بھی اندرونی دروازے ہیں وہ سارے مردوں کے لیے مخصص ہیں، چاروں اطراف سے مسجد نبوی میں داخل ہونے کے لیے اور مسجد نبوی کی چھت پر جانے کے لیے. اور اسی طرح مسجد نبوی کے تقریباً ہر داخلی دروازے کے ساتھ سلوپ بنائی گئی ہے جو کہ اسپیشل افراد کی انٹری اور آؤٹنگ کے لیے جو ہے سہولت تاکہ ان کو ہو اور کسی قسم کی تکلیف نہ ہو، اپنی ویل چیئر کے ساتھ مسجد نبوی میں داخل بھی ہو سکیں اور خارج بھی ہو سکیں بغیر کسی تکلیف کے. ہر دروازے کے پاس آپ کو دور سے ایک اسکرین نظر آئے گی جس کے اوپر آپ کو ساری انفارمیشن ملے گی کہ یہ لیڈیز کی انٹری والا دروازہ ہے یا جینٹس کی انٹری والا دروازہ ہے، پلس کیا اس دروازے سے جو اسپیشل افراد ہیں ان کے لیے سلوپ موجود ہے کہ نہیں موجود. تو یہ چیز آپ دور سے بھی دیکھ سکتے ہیں اور اسی کے بنا پر آپ اس دروازے سے مسجد نبوی میں داخل ہو سکتے ہیں. ان کیس اگر یہ دروازہ بند ہے، انٹری بند ہے یہاں پر کیونکہ اندر رش جو ہے مکمل ہو چکا ہے، تو آپ کو دور سے ایک جو ہے ریڈ کلر کی اسکرین نظر آئے گی جس کا مطلب ہے کہ آپ اس دروازے سے اندر انٹر نہیں ہو سکتے. یوں آپ اپنا ٹائم بچا کر دوسرے دروازے کی طرف جاتے ہیں جو دروازہ اوپن ہو. کرسی اور پہ یہ بیٹھی ساری ہے انفارمیشن آپ کو دنیا کی جو مختلف زبانیں ہیں ان سب میں لکھی ہوئی ملے گی دور سے. مسجد نبوی کے ہر داخلی دروازے کو ہر 30ویں دن جو ہے اس طرح چمکایا جاتا ہے اور اس میں جو بھی مینٹیننس کی ضرورت ہوتی ہے ہر وہ تیسرے کی دن جاتی ہے. مردوں کے دروازوں کے حوالے سے دن کے ٹائم پر کام کیا جاتا ہے اور جو خواتین کے دروازے ہیں وہاں رات کے ٹائم پر کام کیا جاتا ہے جب خواتین مسجد نبوی کے اندر اس حصے میں نہیں ہوتی. دروازوں کے علاوہ مسجد نبوی کی چاروں اطراف جو کھڑکیاں ہیں ان کی بھی صفائی کا خصوصی ایک اہتمام کیا جاتا ہے، ہر چھوٹی سی چھوٹی تفصیل کا خیال کیا جاتا ہے.
इन खिड़कियों की सफाई के लिए खसूसी क्रेनें इस्तेमाल की जाती हैं हैयत शुऊर यहाँ हरमैन तक की लोग तरफ से, भी किस्मत क्योंकि वाले ही ऊपर जाते जो है होंगे ना। बंदों को जाना होता है, खिड़कियों की जिनका सफाई लक करती है और उनके ऊपर जो जालियाँ लगी हुई हैं छोटे से छोटी जो जगह होती है उसकी भी सफाई का ख्याल किया जाता है, ताकि वहाँ पर जो है किसी किस्म का जो डस्ट है या उसके अलावा कोई और चीज़ वो मौजूद ना रहे। और इनका प्रॉपर शेड्यूल होता है, जिस तरह दरवाज़ों का शेड्यूल है कि इन खिड़कियों की भी सफाई जो है उस शेड्यूल के हिसाब से होती रहे और ये इसी तरह ही चमकते रहें और साफ़ रहें। मस्जिद नबवी के हर दरवाजे से जैसे आप दाखिल होंगे आपको इस तरह के शूज़ रैक्स के साथ ये बैग्स मिलेंगे, जिसके अंदर जो है आप अपने जूते जो है वो रख सकते हैं। कोशिश करें कि आप इनका इस्तेमाल करें और जूतों को जो है मखसूस जगहों पर रखें, ताकि मस्जिद नबवी का जो तक़द्दुस है और जो सफाई है और जो पाकी है वो बरकरार रहे। इस तरह के जो बैग्स हैं तकरीबन डेली मस्जिद नबवी की इंतज़ामिया 64,000 जो है वो इस्तेमाल होते हैं यहाँ पर मस्जिद नबवी के अंदर। और कोशिश करें फिर उसके बाद अपने जूतों को जो मखसूस रैक बनाए गए हैं वहाँ पर रखें और सुकून से अपनी इबादत करें। और हर दरवाजे के पास आपको इस तरह के रैक्स मिलेंगे जहाँ पर चेयर्स रखी गई होंगी, जो कि हर ज़रूरतमंद जो है इसको इस्तेमाल कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। और तकरीबन डेली जो है 5,000 कुर्सियाँ इस्तेमाल होती हैं और इन हर खदमात के लिए एक अलहदा इदारा मौजूद है जो कि हैयत शुऊर हरमैन की तरफ से मखसूस है, जो कि इन चीज़ों का ख्याल रखता है कि एट द टाइम हर चीज़ जो है मौजूद हो। और कोशिश करें कि कुर्सी इस्तेमाल करने के बाद वापस उसको अपनी जगह पर रखें, ताकि कोई और अगर आए तो उसको यहाँ पर कुर्सी मिले और ढूंढता ना फिरे। मजदूर अफराद के लिए अगर हर हमारी दरवाजे के पास जहाँ दिल्ली में होना तो गदर खसूसी उतार दे। जोन कायम किए गए हैं जहाँ पर वो आराम से अपनी व्हील चेयर के साथ बैठकर इबादत कर सकते हैं और सफ़ों के साथ मुत्तसिल सफ़ें भी बना सकते हैं, जैसा कि ये ज़ोन है। यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ माजूर अफराद को अलाउ है कि वो अपनी व्हील चेयर के साथ यहाँ पर जो है नमाज़ पढ़ें। मस्जिद नबी की अंदरूनी और बैरूनी साहात की सफाई के लिए तकरीबन 61 गाड़ियाँ इस तरह की और इससे बड़ी मौजूद हैं, जो कि डेली जो है सफाई के कामों में मशगूल होती हैं। और तकरीबन 36 से ज़्यादा ड्राइवर हैं जो कि इन गाड़ियों को मेंटेन भी करते हैं और चलाते भी हैं और सफाई का काम भी करते हैं। 650 से ज़्यादा उम्माल मस्जिद नबी की इंतज़ामिया के पास रील आती है इंस्टाग्राम पे सफाई करते डेली हुए सफाई के वाइपर कामों से। पर मामूर हैं, जो ये तो ब्रश दिन वाला है, रात मस्जिद वाइपर। नबी की जो दाखिली और खारजी साहात हैं उनकी सफाई पर और उनकी मेंटेनेंस पर मामूर हैं। लाखों की तादाद में डेली ज़ुवार किराम मस्जिद नबी के अंदर नमाज़ पढ़ने आते हैं और हर जो है एक डिफरेंट सकाफ़त से और डिफरेंट खुशबू के साथ आता है। आपको कभी महसूस हुआ है हर कि मस्जिद वीडियो के नबी साथ जो इनके कालीन चेहरे है की वो ग्लो खराब और हो बढ़ या रही उसका है। जो है एहतमाम ना किया गया हो, बल्कि ऐसा पहले बिल्कुल बाहर की नहीं वीडियो होता। बनाते थे ना, तो डेली ये जो थोड़ा है ऐसे कितनी दफ़ा अंदर की मस्जिद बना नबी रहे की हैं। कालीन की सफाई होती है, आइए आपको बताते हैं। नमाजियों की राहत के केयर लिए चल मस्जिद रही है। नबी के अंदर तकरीबन 25,000 कालीनें जो है वो बिछाई जाती हैं आम दिनों के अंदर। और 25,000 तकरीबन कालीन। डेली जो है 3 दफ़ा हर शिफ्ट के अंदर इन सजाजीद की जो है सफाई की जाती है। और फिर कुछ अरसे के बाद जब ये थोड़ी ज़्यादा इस्तेमाल हो जाती हैं तो इनको सिनेमेटोग्राफी लॉन्ड्री देख भेजा लो जाता है भाई, जहाँ पर आगे आगे इनकी वो चल रहा है, मुकम्मल पीछे जो है पीछे सफाई धुलाई वाले। होती है। मस्जिद नबवी के अंदर हर जो कालीन मौजूद है उसकी हिस्ट्री जो है इनके पास महफूज होती है। मिसाल के तौर पर ये एक कालीन है, हर कालीन के अंदर इस वाले एरिया के अंदर कहीं जो है चिप जो है एक मखसूस लगी हुई होती है। बाय डिफ़ॉल्ट जब फैक्ट्री से ये चीज़ आती है उसके अंदर सबसे पहली इन्फॉर्मेशन ये होती है कि ये कालीन किस तारीख को जो है तैयार हो के फैक्ट्री से निकली है। तो ये जो हैंड हिल हैं इसके साथ जो है यहाँ पर इसको स्कैन करके इसकी जो इंफॉर्मेशन होती है सिस्टम में अपडेट होती है कि ये जो कालीन है जो कि फलानी तारीख को फैक्ट्री से आई थी, फलानी तारीख को फलाने टाइम को किस लोकेशन पर मस्जिद नबवी के अंदर रखी गई। उसके बाद जब इसको यहाँ से उठाया जाएगा और ले जाया जाएगा लॉन्ड्री के अंदर धुलवाने के लिए, तो फिर जो है एक दफ़ा फिर इसको स्कैन करके सिस्टम में इंफॉर्मेशन जो है अपडेट कर दी जाएगी कि किस तारीख को ये धुलने गई और किस वाली लॉन्ड्री में पड़ी है और किस लोकेशन पर मौजूद है। यूँ एक एक कालीन जो है वो लोकेट भी होती है और उसका जो स्टेटस होता है वो भी मस्जिद नबवी की इंतज़ामिया के इल्म में होता है। इतनी बारीक बीनी से जो है कंप्यूटर पे अपने जो बैठते हैं ना सिस्टम पे, और वहाँ पे कालीन जाए तो पता चल जाएगा कौन सी एक्सपायर होने वाली है या कौन सी बहुत दिनों से गंदी है। किया जाता है खसूसी मवाद उसी को चेंज करेंगे। और 430 से ज़्यादा मशीनें हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ मस्जिद नबवी की कारपेट की सफाई के लिए इस्तेमाल होती हैं। तिलावत के लिए जो कुरान करीम के नुस्खे हैं आपको इस तरह हर पिलर के पास मिलेंगे, लेकिन जो तराजिम और तफासिर हैं उमूमी तौर पर आपको जो इस किस्म की यहाँ पर रैक्स बनाए गए हैं उनके अंदर ही मिलेंगे। और बाज़ औक़ात जो है कुछ जगहों पर जो है कुछ पिलर्स के दरमियान भी आप इनके नुस्खे देख सकते हैं। उमूमी तौर पर आपको ये सारे नुस्ख यहाँ पर मिलेंगे, जिसमें उर्दू ज़बान में भी है, इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी है, सिंधी में भी है। हिंदी में
بھی ہے ڈفرینٹ جو 50 زبانوں سے زیادہ ہیں دنیا کی، اس کے اندر تفاسیر یہاں پر موجود ہیں۔ ہیئت شؤون الحرمین کی طرف سے مسجد نبوی میں زوار کرام کو قرآن کریم کی تلاوت کرنے کے لیے اور اس کی سہولت کے لیے 1.5 لاکھ قرآن کریم کے نسخے جو ہیں ڈفرینٹ مقامات پر توزیع کیے گئے ہیں، جن میں چھتیں بھی شامل ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو یہ ساری تفاسیر اور تراجم قرآن ہیں جو کہ 50 زبانوں سے زیادہ زبانوں میں یہاں پر موجود ہے۔ اس کے علاوہ جو بڑی عمر کے زوار کرام ہوتے ہیں جن کو قرآن کریم کے چھوٹے الفاظ نظر نہیں آتے، ان کے لیے اس طرح کے بڑے نسخے بھی رکھے گئے ہیں۔ اور مزید اگر کوئی بڑا قرآن کریم پڑھنا چاہتا ہے تاکہ اس کو آسانی ہو تو اس سے بھی بڑے نسخے اس طرح کے یہاں پر رکھے گئے ہیں۔ ڈیفرنٹ زبانوں میں جو تراجم ہیں مسجد نبوی کے اندر 5000 سے زیادہ نسخے ہیں جو کہ 50 زبانوں یا اس سے زیادہ پر مشتمل ہے۔ اسی طرح جو التفسیر المیسر ہے قرآن کریم کی 6000 نسخے مسجد نبوی کے اندر تقسیم کیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ جو قرآن کریم جس کو رحیل بولتے ہیں، جس کے اندر قرآن کریم رکھا جاتا ہے، 6500 سے زیادہ اس قسم کے مسجد نبوی کے اندر موجود ہیں۔ 250 سے زیادہ افراد مأمور ہیں مصاحف کی عنایت کے اوپر۔ قرآن کریم میں کوئی نسخہ جو ہے زائر پڑھ کر کہیں بھی رکھ دیتا ہے تو یہ لوگ اس کو اٹھا کر اس کی پراپر جگہ پر اس کو رکھتے ہیں۔ مثال کے طور پر یہ پورا ریک ہے تفاسیر اور تراجم کا، تو وہ اگر کسی نے تفسیر پڑھی ہے اور کہیں اور رکھ دی تو یہ اس کو اٹھا کر یہاں پر لائیں گے۔ اس کے علاوہ یہ دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم کے جو نسخے یہاں پر موجود ہیں ان میں سے کوئی نسخہ مطلب پھٹ تو نہیں گیا، اس میں کوئی کمی پیشی تو نہیں رہ گئی۔ اس کے علاوہ جو خصوصی افراد ہیں جو کہ دیکھ نہیں پاتے، ان کے لیے بریل میں بھی مصاحف مسجد نبوی کے اندر رکھے گئے ہیں۔ اس خصوصی انتظامات کے لیے تقریباً 65 سے زیادہ قرآن کریم موجود ہیں نابینا افراد کے لیے۔ قرآن کریم کے نسخوں کی عنایت اور ترتیب اور صفائی کے لیے ایک پورا ادارہ مسجد نبوی کے اندر موجود ہے جس کو بولتے ہیں قسم المصاحف بالمسجد النبوی الشریف۔ اور یوں قرآن کریم کے ہر نسخوں کو چیک کیا جاتا ہے کہ کوئی اس کے اندر صفحہ جو ہے شہید نہ ہو چکا ہو، یا کسی نے کچھ اوپر لکھ دیا ہے بعض اوقات بچوں وغیرہ نے، تو ان نسخوں کو جو ہے تبدیل کرنا بھی ان کی ذمہ داری میں شامل ہے۔ اس کے علاوہ اگر کہیں پر نسخے کم ہیں اور کہیں پر زیادہ کسی نے رکھ لیا ریک کے اوپر تو وہاں سے اٹھا کر ان کی ترتیب کرنا بھی اس ادارے کا کام ہے۔ زمزم کا پانی جو کہ ہر مسلمان کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ پی سکے، مسجد نبوی تک لانے کے لیے بہت ہی انتظامات خاص کیے جاتے ہیں، جہاں مدینہ سے لاتے ہیں، مدینہ لایا جاتا ہے اور پھر اس کے بعد ایک خصوصی پائپ لائن کے ذریعے یہاں مسجد نبوی کے اندر تک پہنچایا جاتا ہے یہ پانی۔ اور تقریباً 10,000 سے زیادہ کولرز جو ہیں ڈیلی استعمال ہوتے ہیں مسجد نبوی میں زوار کرام کو پانی پلانے کے لیے۔ اور یوں پورا ادارہ جو ہے زمزم جس کو السقیہ بولتے ہیں وہ اس ساری چیز کا خیال رکھتا ہے۔ اور اس میں خصوصی اہتمام کیا جاتا ہے ٹھنڈا پانی اور گرم پانی کا بھی ساتھ میں، تاکہ جو ٹھنڈا پانی نہیں پیتے وہ گرم زمزم پانی پی سکیں۔ مسجد نبوی میں ہر جگہ اس طرح کے کولرز رکھے گئے ہیں گرم پانی کے اور ٹھنڈے پانی کے، جہاں پہ زوار کرام آسانی سے پانی پی سکتے ہیں۔ لیکن جب نماز کا ٹائم ہوتا ہے، صفوں میں نمازی بیٹھے ہوتے ہیں تو ان کو تکلیف ہوتی ہے صفیں پھیلان کر زمزم کا پانی پینے کے لیے، تو اس طرح کے 20 افراد جو ہیں مسجد نبوی انتظامیہ نے تخصیص کیے ہوئے ہیں، جو کہ صرف اور صرف جو چھتریاں ہیں مسجد نبوی کے اندر اور جو پرانی مسجد نبوی ہے وہاں پر جو نمازی صفوں کے اندر بیٹھے ہوتے ہیں ان کو پانی پلاتے ہیں ہر نماز کے ٹائم پر۔ 10,000 زمزم کولر کے علاوہ یہاں باہر جو ہے تقریباً 60 جگہوں پر ایسا بھی نظام بنایا گیا ساحات حرم کے اندر جو زوار کرام کو ٹھنڈا فلٹر شدہ پانی جو ہے مہیا کرتا ہے تاکہ اپنی عبادت بھی پرسکون انداز سے کریں اور ساتھ میں ٹھنڈا پانی بھی پیتے رہیں۔ تو اس قسم کے یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں 60 موجود ہیں اور ڈیلی جو ہے ان کے نیچے والے جو فلور ہیں ان کی دن میں 3 دفعہ صفائی ہوتی ہے تاکہ زوار کرام کو ایک اچھا اور صاف ماحول ملے جس میں وہ اپنی عبادت بھی کر سکے اور پانی بھی پی سکے۔ اور اس طرح کے جو ہے 1205 ٹوٹیاں موجود ہیں زوار کرام کی خدمت کے لیے جہاں سے وہ ٹھنڈا پانی پی سکتے ہیں۔ کچھ افراد کو یہاں پر دیکھا جاتا ہے جو کہ فلٹر شدہ پانی سے وضو کر رہے ہوتے ہیں، جو کہ غیر اخلاقی کام ہے۔ آپ پیچھے بالکل ساتھ ہی جو ہے یہاں پر وضو کے لیے جگہ دی گئی ہے، وہاں پر آپ آسانی سے وضو کر سکتے ہیں۔ یہ جو فلٹر شدہ ٹھنڈا پانی صرف اور صرف پانی پینے کے لیے ہے تاکہ لوگوں کے کام آئے۔ آئیے آپ کو وضو والی جگہ دکھاتے ہیں۔ تو جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں بالکل جہاں پر پانی پیتے ہیں اس کے ساتھ ہی وضو کے لیے مخصوص جگہ بنائی گئی ہے۔ اگر آپ کو صرف وضو کرنا ہے تو آپ یہاں سے آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں۔ ریاض الجنہ میں نماز پڑھنا ہر مسلمان بہن اور بھائی کا جو ہے خواب ہوتا ہے۔ اس کے لیے مسجد نبوی کی انتظامیہ نے علیحدہ جو ہے مواقیت اور ایک میکانزم جو ہے وہ بنایا ہوا ہے۔ مردوں کے لیے ٹائم مخصص ہے ریاض الجنہ میں نماز پڑھنے کے لیے، دن 11 بجے سے لے کر رات عشاء کی نماز تک، اور پھر رات کے 2 بجے سے لے کر فجر کی نماز تک۔ اور اسی طرح جو خواتین بہنیں ہیں ہماری
ان کے لیے ٹائم مخصص ہے عشاء کی نماز سے لے کر رات کے 2 بجے تک، اور پھر فجر کی نماز سے لے کر دوپہر کے 11 بجے تک۔ یوں یہ جو ٹائمنگ ہے مسجد نبوی کی انتظامیہ نے مخصص کی ہے تاکہ سب کو موقع ملے اور وہ مسجد نبوی میں ریاض الجنہ میں آ کر نماز اور اپنے نوافل جو ہے ادا کر سکیں۔ اسی طرح ریاض الجنہ میں نماز پڑھنے کے لیے شرط یہ ہے کہ آپ کی بکنگ ہو۔ افراد کے لیے نسک ایپ کے تھرو وہ بکنگ کر سکتے ہیں، اور جو گروپ آتے ہیں گروپ لیڈرز کے ساتھ، کمپنیز کے ساتھ گروپ کی شکل میں، ان کے لیے ان کے گروپ لیڈر جو ہے وہ ذمہ دار ہوتے ہیں ریاض الجنہ میں بکنگ کرنے کے لیے، اور دونوں کی انٹری جو ہے علیحدہ علیحدہ پوائنٹ سے ہوتی ہے۔ افراد کو 364 نمبر گیٹ سے داخل ہونا پڑتا ہے ریاض الجنہ میں نماز پڑھنے کے لیے، اور اس کے لیے ان کو نسک ایپ کے تھرو اپنی بکنگ کرنی پڑتی ہے۔ جب یہاں پر یہ لوگ آتے ہیں تو سب سے پہلے یہاں پر جو انتظامیہ کے افراد موجود ہیں ان کی بکنگ چیک کرتے ہیں، ٹائم اینڈ ڈیٹس، اس کے بعد ان کو آگے کی طرف جو ہے بھیجا جاتا ہے۔ جب افراد یہاں پہنچتے ہیں تو ہر فرد کا جو بار کوڈ ہے وہ ویریفائی کیا جاتا ہے تھرو ان کے پاس جو جہاز ہے اس کے ذریعے۔ اگر اس سسٹم نے اس بار کوڈ کو ریڈ کر لیا تو ان کو اجازت دی جاتی ہے کہ آپ آئیں، ادروائز کیا ہوتا ہے کہ سم ٹائم کچھ لوگ ٹائم سے تھوڑا پہلے آ جاتے ہیں تو ان کو یہاں روکا جاتا ہے تاکہ جس بندے نے جس سلاٹ کے اندر اپنی بکنگ کی ہے وہ اس سلاٹ کے اندر جا کر اندر نماز پڑھ سکے۔ اسی لیے آپ سے گزارش ہے کہ جب بھی آپ ریاض الجنہ میں نماز پڑھنے کی خواہش رکھتے ہوں تو کوشش کریں کہ تھرو پراپر چینل آئیں، نسک ایپ میں اپنی بکنگ کریں، اور پھر اس کے بعد اپنے مقررہ ٹائم سے 5 یا 10 منٹ پہلے پہنچیں۔ جب بار کوڈ ویریفائی ہو جاتا ہے تو جن زوار کرام کو آگے جانے کی اجازت ملتی ہے ان کے لیے یہاں پر انتظامیہ کے افراد کھڑے ہیں جو کہ ان کو شوز بیگ ہیں وہ دیتے ہیں تاکہ اپنے شوز جو ہے آپ رکھیں ان بیگز کے اندر اور سکون سے ریاض الجنہ میں اپنی نماز پڑھیں، اور آپ کے شوز آپ کے ساتھ ہی ہوں تاکہ جب نماز پڑھنے کے بعد آپ ان کو آسانی سے جو ہے لے کر جا سکیں۔ اس کے بعد سب زوار کرام جو افراد ہوں یا جو گروپس ہوں ان کو یہاں پر بٹھایا جاتا ہے تاکہ کسی کا بھی ٹائم ضائع نہ ہو، جو اندر آلریڈی پہلے سے نماز پڑھ رہے ہیں، تاکہ جیسے ہی ان کی نماز مکمل ہو اور وہ وہاں سے نکلیں، اس کے بعد جو دوسری فوج ہوتی ہے جو کہ ریڈی ہوتی ہے ان کے بعد ان کو اندر جو ہے داخلہ دیا جا سکے ریاض الجنہ کے لیے۔ علیحدہ سے ٹریک بنایا جاتا ہے تاکہ ان کو سہولت ہو ریاض الجنہ میں نماز پڑھنے کے لیے، اور بغیر کسی لائن میں لگے جو ہے اپنے ٹائم پر اندر جا کر نماز پڑھ سکیں۔ اور کوشش کریں جب آپ ریاض الجنہ کی طرف جا رہے ہوں تو ادب کا ملاحظہ رکھیں اور ایک دوسرے کو دھکے دیتے ہوئے جو ہے ریاض الجنہ میں داخل نہ ہو، بلکہ آرام اور سکون سے جائے۔ ہر فرد کو انشاءاللہ موقع ملے گا نماز پڑھنے کا۔ اور یوں ریاض الجنہ میں جب ایک گروپ انٹر ہوتا ہے تو سب سے پہلے جو اسپیشل افراد ہیں ان کو اندر آنے دیا جاتا ہے تاکہ وہ سکون کے ساتھ آگے پہنچ کر نماز اپنی ادا کر سکیں، اور اس کے بعد جو باقی افراد جن کی ٹائمنگ ہوتی ہے اپنی ٹائمنگ کے حساب سے یہاں پر آتے ہیں، اپنے نوافل ادا کرتے ہیں۔ ابھی جو پہلا گروپ تھا وہ نماز پڑھ کر نکلا ہے تو ان کے پیچھے جو ہے پوری ٹیمیں ہر وقت موجود ہوتی ہیں 24 گھنٹے۔ جیسے ہی ایک گروپ کو پیچھے سے نکالنا شروع کرتے ہیں صفائی جو ہے شروع ہو جاتی ہے ہر گروپ کے بعد، اور اس کے بعد یہاں پر جو کارپیٹ ہے اس کو سینیٹائز بھی کیا جاتا ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے اس کو تعطیر بھی کیا جاتا ہے خوبصورت خوشبوؤں کے ساتھ، جیسے کہ آپ سب آ رہے ہیں نا ان کے لیے تو فرسٹ ٹائم ایکسپیرینس رہا نا، ان کو اچھا لگنا چاہیے ماشاءاللہ تبارک الرحمن۔ اور یہاں پر ٹیمیں جو ہے ان کو سکون سے جو ہے اندر لے کر آتی ہیں تاکہ سکون سے اپنی جو ہے وہ یہاں پر نماز ادا کر سکیں، اور یوں جو ہے یہ کام ماشاءاللہ انتظامیہ ہر وقت زوار کرام کی خدمت کے لیے یہاں پر کرتی ہے۔ تو میری آپ سب سے گزارش ہے کہ جب بھی آپ ریاض الجنہ میں نماز پڑھنے کے لیے آئیں تو یہاں کی جو قدسیت ہے اور ادب ہے اس کا لحاظ رکھیں اور سکون سے آئیں اور سکون سے نماز پڑھیں۔ اللہ پاک آپ سب کا آنا جو ہے یہاں پر قبول اور مقبول فرمائے، اور جو بہن بھائی نہیں آ سکے انشاءاللہ ایک دن وہ بھی یہاں پر آ کر نماز ادا کریں گے۔ اور ریاض الجنہ یہ وہ ٹکڑا ہے جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، کہ میرے گھر اور میرے منبر کے درمیان جو ٹکڑا ہے یہ جنت کے ٹکڑوں میں سے، مطلب جنت کے باغوں میں سے ایک باغ کا ٹکڑا ہے۔ تو اس سے بہتر جو ہے جگہ کیا ہو سکتی ہے جہاں پر کسی بھی مسلمان کی خواہش ہوتی ہے نماز پڑھنے کے لیے، اللہ پاک قبول فرمائے۔ اور یوں جو الہیہ العامہ لعنایت بشؤون الحرمین جو ہے زوار کرام کی راحت کا انتظام اور خیال کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ جب زوار کرام یہاں پر بیٹھے ہوتے ہیں تو ڈیلی جو ہے 12,000 سے زیادہ زمزم کی بوٹلز جو ہیں ان میں تقسیم کی جاتی ہیں۔ ہیئت ہلال الاحمر کی ٹیمیں جو ہیں 24 گھنٹے موجود ہوتی ہیں ریاض الجنہ کے اندر کسی بھی ایمرجنسی سے نپٹنے کے لیے اور زوار کرام کی خدمت کے لیے، تاکہ کسی بھی قسم کی تکلیف نہ ہو۔ خصوصی طور پر نمازوں کی اوقات لازم یہاں پر موجود ہوتے ہیں۔ کوئی بھی حاجی جس کا بلڈ پریشر لو ہو جائے یا شوگر لو ہو جائے یا کوئی بھی اور ایمرجنسی ہو تو اس کی خدمت کے لیے ہمارے مندر میں گھس جاؤ اتنی دھکا مکی ہوگی، یہ ٹیمیں اس لیے پہلے کاٹ لیں گے ہوتی ہیں کہ خدا نخواستہ کوئی ایمرجنسی ہو تو ایمبولینس کا انتظار نہ کیا جائے۔ تو یہ ٹیمیں جو ہے رمضان کے موسم میں اور حج کے موسم میں زیادہ تعداد میں ہر دروازوں کے پاس موجود ہوتی ہیں تاکہ زوار کرام کو کسی بھی مدد کی ضرورت ہو تو اس کی
کی مدد عید کے ٹائم جو ہے کر سکیں، جیسا کہ ریاض الجنہ کے اوقات میں خصوصی طور پر نماز کے ٹائم پر۔ پرانی مسجد نبوی میں ریاض الجنہ کے بالکل ساتھ ہی ایک جگہ پوری مخصوص کی گئی ہے اہل میت کے لیے، جن کے جنازے ہوتے ہیں نماز کے ٹائم پر، تو ان کے لیے یہ جگہ مخصوص ہے جہاں پر وہ فرض نماز اور اس کے بعد نماز جنازہ ادا کر کے اپنی میت کو لے کر بقیع غرقد کی طرف لے کر جاتے ہیں، جہاں پر اموات کی تدفین ہوتی ہے۔ رمضان کریم کے دوران تقریباً 36 kg اعلیٰ قسم کی بخور جو ہے استعمال کی گئی ہے مسجد نبوی میں بخور کرنے کے لیے اور خوشبو جو ہے بکھیرنے کے لیے۔ عید کے دن آج تقریباً 1300 گرام جو ہے خالص بخور یہاں پر ماشاءاللہ معطر کی جا رہی ہے جس سے مسجد نبوی، اور تقریباً رمضان کے دوران 1765 دفعہ جو ہے یہ لوگ مسجد نبوی میں مغرب کی نماز سے لے کر فجر تک جو ہے بار بار آئے ہیں، اور مسجد نبوی کے جو ڈیفرنٹ احاطے ہیں وہاں پر انہوں نے خوشبو بکھیری ہے ماشاءاللہ الحرمین کی طرف سے۔ اور اعلیٰ قسم کے دہن عود کے ساتھ بھی ڈیری جو زائرین کرام ہیں ان کو لگایا جاتا ہے۔ عید کے دن تقریباً جو ہے 4 لیٹر جو ہے وہ اس طرح کا دہن جو ہے 4 لیٹر ہے ماشاءاللہ ایک گول انتظامیہ کی طرف سے۔ مسجد نبوی کی خارجی ساحات کی صفائی کو ممکن بنانے کے لیے اس طرح کی جو مشینیں ہیں پورے ساحات کو دن میں 3 دفعہ صاف کرتی ہیں، اور اس قسم کی 25 مشینیں مسجد نبوی کی انتظامیہ کے پاس موجود ہیں، جو کہ یہ چیز کو ممکن بناتی ہیں کہ مسجد نبوی کے ساحات ہر وقت جو ہے صاف رہیں۔ اور ٹوٹل ایسی جو ہے 61 مشینیں مسجد نبوی کی انتظامیہ استعمال کرتی ہے مسجد نبوی کے باہر والے ساحات اور اندر کے جو فلورز ہیں ان کے لیے، تاکہ ہر وقت جب کوئی بھی زائر یہاں کی زیارت کے لیے آئے تو اس کو ایک پاک اور صاف ماحول ملے، جس سے اس کا ایک اچھا ایکسپیرینس ہو مسجد نبوی زیارت کرنے کا۔ تو یوں تقریباً 645 عمال ورکرز جو ہے وہ اس چیز پر مأمور ہیں، جو کہ 3 شفٹوں میں مسجد نبوی کی جو فلورز ہیں ان کی صفائی کو ممکن بناتے ہیں۔ مسجد نبوی میں آنے والے لاکھوں زائرین کی راحت اور سکون کو مد نظر رکھتے ہوئے سعودی حکومت نے ایک انتہائی شاندار اور منفرد انداز میں نظام قائم کیا ہے۔ اب اس وقت جو یہ عظیم الشان چھتریاں دیکھ رہے ہیں ان کی تعداد تقریباً 250 ہے، اور ان کا مقصد صرف سایہ دینا نہیں بلکہ شدید گرمی، دھوپ اور موسم کی سختیوں سے زائرین کو محفوظ رکھتے ہوئے عبادت کے لیے ایک پرسکون ماحول فراہم کرنا ہے۔ لیکن حیران کن بات یہ ہے کہ یہ چھتریاں صرف ایک بٹن دبانے سے نہیں کھلتی، ان کے پیچھے ایک مکمل جدید نظام کام کرتا ہے۔ ہوا کی رفتار کتنی ہے، درجہ حرارت کیا ہے، موسم کی صورتحال کیسی ہے، حتیٰ کہ بارش یا تیز آندھی کے امکانات کو بھی مد نظر رکھا جاتا ہے۔ اس پورے سسٹم کے لیے خصوصی انجینئرز اور ماہرین اور کنٹرول روم موجود ہے جو مسلسل مانیٹرنگ کرتے ہیں تاکہ جب چھتریاں کھلیں یا بند ہو تو زائرین کی حفاظت اور سہولت ہر حال میں برقرار رہے۔ اور جب یہ چھتریاں ایک ساتھ کھلتی ہیں اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا صحن ایک ایسا روحانی منظر پیش کرتا ہے جسے دیکھ کر دل خوش ہو جاتا ہے۔ یہ صرف انجینئرنگ نہیں بلکہ زائرین رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مسجد نبوی کی خدمت کا ایک عظیم نمونہ ہے، جس پر سعودی حکومت ہر سال اربوں ریال خرچ کرتی ہے تاکہ دنیا بھر سے آنے والے مہمان مسجد نبوی آرام اور سکون کے ساتھ سائے کے نیچے عبادت کر سکیں۔ ان چھتریوں کی مینٹیننس اور صفائی کے لیے خصوصی عملہ موجود ہے۔ مثال کے طور پر صفائی کا عملہ جو ہے ڈیلی 2 چھتریوں کی صفائی کرتا ہے اور دھلائی کرتا ہے تاکہ ان کی جو اثر حالت اور خوبصورتی ہے وہ برقرار رہے۔ صفائی کے عملے کے پاس یہ خصوصی کرینے موجود ہیں جن کے ساتھ ان ورکرز کو اوپر جو ہے پہنچایا جاتا ہے وتھ سیفٹی اور سیکیورٹی کی جو ضروریات ہیں اس کو مد نظر رکھتے ہوئے۔ جیسا کہ آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں آج جن چھتریوں کی دھلائی ہو رہی ہے، یہاں پر 2 کنٹینر پانی کے لائے گئے ہیں اور ساتھ میں ہائی پریشر جو پش مشینیں ہیں 4 وہ بھی لگائی گئی ہیں یہاں پر، اور اس وقت اوپر جو ہے چھتریوں کی دھلائی ہو رہی ہے، اور یہ سارا کام آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے ہی پرسکون انداز میں یہاں پر ہو رہا ہے۔ اور جیسے اچھا یہ چھتری کے اوپر بیٹھ کے کر رہے ہیں کیا؟ یہاں پر 2 مخصوص مشینیں چھتری پہ کیسے بیٹھ کیونکہ پانی کی ٹرین وغیرہ کچھ ہوتا ہے نا اس پہ کرتی جاتی تاکہ نیچے جو ہے مزید نیچے کا تو سمجھ میں آ رہا ہے لیکن وہ چھتری کے اوپر بیٹھ کے کیسے؟ اور یوں ڈیلی جو ہے اوپر نہیں بیٹھے، وہ مشین ہوگی کچھ ویسے۔ کتنا سندر نظارہ، کتنا ہوتا ہے، بیوٹیفل۔ اور ہر چھتری کی باری جو ہے تقریباً 6 مہینے۔ تو میں سوچ رہا تھا کہ اگر ہمارے یہاں پہ سیم ہوتا کہ مسجد نبوی ہوتی، ٹھیک ہے، کعبہ شریف ہمارے یہاں پہ ہوتا تو ہم اتنی ٹیک کیئر کر ہی نہیں پاتے۔ ہم تو تاج محل بھی ڈیزرو نہیں کرتے انڈیا والے، سچ بات تو یہ ہے، کیونکہ تاج محل جو پورا سفید تھا اس کی بھی اب لال نہیں، پیلا
इतने पोल्यूशन से पीला हो चुका है, उसकी मेंटेनेंस नहीं कर पाते, तो ये इसी कहाँ से करेंगे? नहीं करते है कि नहीं? इतना एहतराम जितना करते हैं, इतनी सफाई हाँ, नहीं इंडिया वाले कर ही नहीं पाते, ना पाकिस्तान वाले कर पाते, कहीं नहीं। ये वहीं हो सकता है, सऊदी की गवर्नमेंट जो है ना, उसी के पास इतना पैसा जो ये सब मेंटेन कर पाए। सफाई के नाम पे बोल ही नहीं है, मतलब हमारे सफाई टाइम भी तो हमारे यहाँ होता तो इसमें और भ्रष्टाचार होता, वो होता। हमारे यहाँ राम मंदिर बनने को इतनी देर नहीं हुई, यहाँ इतना भ्रष्टाचार हो गया, बताओ, चोरी होने लग गई। और अभी तक हमने, मतलब मेरी नजर में तो नहीं है कि वहां पे अब पता चला हो कि सऊदी की गवर्नमेंट ने या फिर यहाँ के जो सिस्टम है मैनेजमेंट ने कोई ऐसे कुछ करा हो कि घपला हो गया बीच में। तो इसको देख के मेरा वही ख्याल आ रहा था कि हम नहीं कर सकते ये काम जो वे लोग मेंटेन कर पा रहे हैं ना। वे लोग एक एक कालीन का उनको ये डाटा पता है, एक एक कालीन का उनको डाटा कब पता बना, है, तो कब ये हम धुला, लोग कर ही कब नहीं वाश सकते। हुआ, और कैसे इतने लोग, सैनिटाइजर कितने कर लोग, रहे हैं, मतलब हर लोग, मतलब हर एक बारी के बाद वो हजारों सैनिटाइजर कर चीजें रहे हैं। है साफ सफाई की। हमारे बोलने के यहाँ लिए कुछ नहीं है नहीं है, भैया, बस साफ इतना सफाई को नहीं देख के हमको हो जाते हैं। इतना नहीं हो सकता इतना हमारे एहतराम यहाँ। मतलब कोई कैसे कर सकता है? हाँ, वो जो पानी जमजम का पानी है ना, वो उन्होंने वैसे तो रख ही रखा है, लेकिन जो हाँ। बैठे हैं उन तक भी वो पहुंचा रहे हैं। पहुंचा रहे ये हैं। कैसे कोई कर सकता है? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सुविधा इस्लाम तो में। वही है, उन्होंने जैसे बताया ना कि जन्नत का एक जन्नत का जो बाग का उसका जन्नत एक टुकड़ा है, देखते हैं, उसका एक हाँ। टुकड़ा है, उसकी जो हिफाजत है वही लोग कर सकते हैं। भाई जन्नत इतना एहतराम, वाकई में जन्नत इतना ही थी। मेंटेनेंस, क्योंकि वहां पे तेल भी है, पैसा भी है, और पैसे की भी बात नहीं है, जैसे- नियत, एक नियत होती है ना। इधर हमारे यहाँ सबकी नियत डोल चुकी है, जैसे हिंदू मुसलमान हमारे यहाँ सबकी नियत डोल चुकी है। इतना एहतराम नहीं कर सकते जितने वहां के लोग जो कर रहे हैं, सच बात ये है। टाइम होता होगा कि हर आ रहे चीज जा रहे का हैं, तो इस टाइम perfect सफाई का time। टाइम होगा, है ना? सारा हर है, चीज का उनके time उनके होता पास होगा। सारी अब कैलकुलेशन जैसे है। कि हमने ये वीडियो बना ली, अगर वहां से बोले कोई स्वर्ग कहाँ, जन्नत कहाँ, तो भैया मतलब ये वीडियो चल खोल रहा के देखो, जन्नत यहाँ है। तो बहुत अच्छी लगी पूरी की पूरी वीडियो, ठीक है, और ऐसी वीडियो बनाए मुझे तो अच्छा है। और अभी हाफ देखिए, हाफ और देखेंगे, ठीक है। तो वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, बाय।